أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق. اے لوگو، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ضرور سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہ دنیاوی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور ایسا نہ ہو کہ تم کو دھوکہ باز شیطان اللہ سے دھوکے میں ڈال دے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم اس کو اپنا دشمن ہی سمجھتے رہو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو اپنے گروہ کو معاذ اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ لوگ دوزخیوں میں سے ہو جائیں. الذین کفروا لہم عذاب شدید، جو لوگ کافر ہو گئے ان کے لیے سخت عذاب ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو ضلالتوں کا ذکر کیا ہے، دو ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جو انسان کو گمراہ کرتی ہیں، راستے سے ہٹاتی ہیں، اللہ سے دور کرتی ہیں اور اللہ کے دین سے دور کرتی ہیں. فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ ضرور سچا ہے. قیامت کا وعدہ اللہ کا سچا ہے جس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پہلی گمراہی اور پہلی ضلالت، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے رکھے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دھوکہ باز شیطان تمہیں اللہ سے دھوکے میں نہ ڈالے. گمراہی کے عمومی اسباب میں سے دو سبب بنیادی ہیں، ایک دنیا کی محبت اور دوسرا شیطان کی پیروی. دنیا کی محبت ایسی محبت کہ انسان دین کو بھول جائے، اللہ کو بھول جائے، تو یہ گمراہی کا سبب ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیہ، حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے. اور قرآن پاک میں جا بجا دنیا سے بے رغبتی کا اللہ تعالیٰ نے درس دیا. جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ، ساری سیرت طیبہ آپ دیکھیں کہ دنیا سے بے رغبتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سب سے زیادہ ہے. اس لیے کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے. دنیا کو انسان اپنا سب کچھ سمجھ لے تو پھر گناہوں کے راستے پہ وہ چل پڑتا ہے، پھر اس کے لیے گناہوں کے راستے سے واپسی مشکل ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بئس عبد الدینار و بئس عبد الدراہم، بہت ہی برا بندہ ہے جو دینار کا بندہ ہو، جو درہم کا بندہ ہو. دینار بھی ایک کرنسی ہے سونے کی، اور درہم چاندی کی کرنسی ہے. یعنی روپے پیسے کا بندہ بہت ہی برا ہے. اب روپے پیسے کا بندہ کیا ہوتا ہے کہ جو پیسے کے حصول کے لیے، جو مال کے حصول کے لیے، جو دولت کے حصول کے لیے، جو سونے اور چاندی کے حصول کے لیے سب کچھ قربان کر دے، دین، دنیا، اقدار اور جو ہے وہ دینی تعلیمات، اور صرف اسی پیسے کا ہو جائے کہ یہ میرے پاس آنا چاہیے،
چاہے اس کے حصول میں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کے پیغمبر سے اعراض ہوتا ہے، یا کسی پر ظلم ہوتا ہے، ناجائز کام ہوتا ہے، لیکن اسے پیسہ چاہیے، تو یہ گویا پیسے کا بندہ ہے، درہم اور دینار کا بندہ ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بہت ہی برا ہے یہ۔ تو فرمایا کہ پہلی ضلالت کا سبب وہ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا انسان کی ضرورت ہے، اور ضرورت کے درجے میں اسے رکھیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو بہت زیادہ بھی دے دے تو یہ اللہ کی عطا ہے، لیکن وہ جو زیادہ حصول ہے وہ اس کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، وہ اس کو اسلام سے باہر نہ نکال دے، وہ اس کو مسلمانی سے نہ نکال دے، وہ اس کو اپنی اقدار سے باہر نہ نکال دے۔ جتنی زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ تو دنیا کی جو محبت ہے کہ ایسی محبت جس میں لگ کر انسان سب کچھ بھول جائے، یہ بری ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال اور انسان کی مثال کشتی اور پانی جیسی ہے، کہ کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، پانی ہوگا تو کشتی چلے گی، اور پانی نہیں ہے تو کشتی کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، وہ بیکار ہے۔ تو انسان کے لیے بھی دنیا کا ہونا ضروری ہے کہ دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے، لیکن جس طرح کشتی کا پانی کا کشتی سے باہر ہونا ضروری ہے کہ کشتی جو ہے وہ چلتی رہے پانی کے اوپر، وہی پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی بھی ڈوب جاتی ہے، سوار بھی ڈوب جاتے ہیں، کام ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا انسان کی ضرورت ہے کہ کھانا پینا پہننا رہنا سہنا یہ سارے معاملات ضروری ہیں، لیکن یہ تب جب ضرورت کے درجے میں ہوں، اور جب یہ ضرورت سے اٹھ کر دل میں آ جائیں اور انسان اس کو اپنا مقصد اور نصب العین سمجھ لے، تو پھر یہ دنیا بھی انسان کے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ ہے، یہ انسان کو ڈبو دیتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انسان اے لوگو ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں ہرگز دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ دنیا تو سارا دھوکہ ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا تو سارے کا سارا دھوکے کا سامان ہے، اس دھوکے میں پڑا رہتا ہے، یہ حاصل کر لوں، پھر آگے مزید اس کا اگلا ٹارگٹ ہوتا ہے یہ حاصل کر لوں، وہ مل گیا یہ حاصل کر لوں۔ تو یہ تو ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ تو دھوکہ ہے۔ کوئی صحرا کا مسافر ہو، صحرا میں چل رہا ہو، دور دور تک صحرا ہو، تو دھوپ لگی ہوئی ہو تو صحرا کے مسافر کو پیاس شدت سے لگتی ہے، تو چمکتی ہوئی ریت اسے پانی محسوس ہوتا ہے، پانی ہے۔ وہ چلتے 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 جب وہاں پہنچتے ہیں وہاں بھی ریت ہے، پھر آگے جہاں سورج کی کرنیں ریت پہ لگ رہی ہیں اسے محسوس ہوتا ہے وہاں بڑا تالاب ہے۔ تو یوں وہ پانی کی تلاش میں چلتے 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 ریت کے اندر ہی مر جاتا ہے، کھپ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح صحرا کا دھوکہ ایک مسافر کو کھا جاتا ہے، اسی طرح دنیا کے حصول کا دھوکہ ایک مسلمان کو کھا جاتا ہے کہ دنیا کی طلب پوری ہونی نہیں، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا فرمایا کہ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، ایسا نہ ہو کہ تمہیں دھوکہ باز جو ہے وہ دھوکے میں ڈال دے۔ غرور غین کے پیش کے ساتھ ہو، غرور ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے دھوکہ، اور غین پر زبر ہو غرور ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے دھوکہ باز، دھوکہ دینے والا۔ اور وہ دھوکہ باز کون ہے؟ ان الشیطان لکم عدو، شیطان ہے وہ دھوکہ باز۔ شیطان تمہیں دنیا کی زیب و زینت کو، دنیا کی آرائش و زیبائش کو مزین کر کے دکھاتا ہے، تمہیں دنیا کے پیچھے لگاتا ہے۔ تو ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تو شیطان کو تم اپنا دشمن مانو، اسے اپنا دشمن سمجھو۔ اور شیطان کو اگر دشمن نہیں سمجھا تو وہ شیطان تو اپنی ضرب لگائے گا۔ انسان دنیا میں نقصان تب اٹھاتا ہے جب وہ اپنے دشمن سے غافل ہو جائے، جب وہ اپنے دشمن کو ہلکا سمجھے، جب وہ اپنے دشمن کو دشمن ہی نہ سمجھے تو وہ کسی بھی وقت وار کر کے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور اگر دشمن کو دشمن سمجھا جائے تو بندہ محتاط ہوتا ہے، تو پھر نقصان پہنچنے کے اندیشہ کم ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا،
شیطان کو تم دشمن سمجھو، اپنا دشمن مانو، تو پھر تم شیطان سے بچنے کی کوشش بھی کرو گے، ورنہ وہ جو تمہیں سبز باغ دکھلانے کی کوشش کرے گا اس کے پیچھے چلتے رہو گے۔ انما یدعو حزبہ، بے شک وہ شیطان اپنے گروہ کو بلاتا ہے، صرف اکیلے نہیں، سارے کے سارے شیطانوں کو بلاتا ہے۔ کیوں بلاتا ہے؟ لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ لوگ دوزخیوں میں سے ہو جائیں، کیونکہ جنت سے نکالے جانے کے وقت شیطان نے جو مہلت مانگی تھی وہ مہلت اس وجہ سے مانگی تھی کہ میں نے لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّةَ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا اور پھر جو ہے وہ انہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ یہ شیطان نے اللہ سے مہلت مانگتے وقت یہ وعدہ کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت بھی ہے، جو تیرے ہوں گے وہ تیرے ساتھ جائیں گے، جو میرے ہوں گے تیرا ان پر کوئی زور نہیں چلے گا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں نے جہنم کو جنوں اور انسانوں سے ہی بھرنا ہے۔ تو شیطان اپنے گروہ کو متحرک کرتا ہے، کیوں؟ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تاکہ وہ لوگ دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ اور آگے فرمایا الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، سخت عذاب ہے ان کے لیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جس نے ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ بھی کیے، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ، ان کے گناہوں کی بخشش ہے، وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، اور ان کے ایمان پر ان کے لیے بڑا اجر ہے۔